رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام کہہ گئے ہیں کہ تمہاری امت کا جو آدمی اس حالت میں مرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا رہا ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، یا آپ نے یہ فرمایا کہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، خواہ اس نے اپنی زندگی میں زنا کیا ہو، خواہ چوری کی ہو، اور خواہ زنا اور چوری کرتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے راستے میں ایک جوڑا کسی چیز کا خرچ کیا تو اسے جنت کے داروغہ بلائیں گے۔ جنت کا ہر دروازے کا داروغہ اپنی طرح بلائے گا کہ اے فلاں اس دروازے سے آ۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یا رسول اللہ پھر اس شخص کو کوئی خوف نہیں رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہوگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں جھانکا تو دیکھا کہ اکثر جہنمی عورتیں ہیں، اور جنت میں جھانکا تو دیکھا کہ اکثر جنتی فقیر ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بتلا نہ دوں کہ کون لوگ جنتی ہیں جو دنیاوی لحاظ سے کمزور اور مظلوم ہوں، اور کیا میں تمہیں یہ بھی بتلا نہ دوں کہ جہنمی لوگ کون ہیں؟ ہر وہ آدمی جو سخت مزاج اور بد مزاج ہو وہ جہنمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے اگر 3 بچے مر جائیں جو بلوغت کو نہ پہنچے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کے نتیجے میں جو ان بچوں سے وہ رکھتا ہے، مسلمان بچے کے باپ اور ماں کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھی، فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے، جہاد ہی کی نیت سے نکلے، اللہ کے کلام اور اس کے وعدے کو سچ جان کر، تو اللہ اس کا ضامن ہے، یا تو اللہ اس کو شہید کر کے جنت میں لے جائے گا، یا اس کو ثواب اور غنیمت کا مال دلا کر اس کے گھر لوٹا لائے گا۔ حضور نے فرمایا، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی، پھر جیسے سنی ویسے اسے آگے پہنچا دیا۔